سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذ تصعدون ولا تلوون على احد، وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور تم مڑ کر بھی کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں تمہاری پچھلی صفوں سے پکار رہے تھے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو تمہیں پہنچا غم غم کے سبب، یا تمہیں پہنچا غم در غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو اس بات پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ہی تم غمگین ہو اس چیز پر جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی خبر رکھتے ہیں جو تم کام کر رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کہ اس آیت کی تشریح کی جائے، ایک بات کی وضاحت۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ درس قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے کے اندر موقوف رہتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اب زیادہ چانسز یہی ہیں کہ کل سے پہلا روزہ ہو، تو بہرحال چاہے کل روزہ ہو یا نہ ہو، بہرحال ہمارا درس قرآن مجید انشاءاللہ العزیز اب عید کے بعد ہوگا، رمضان المبارک میں نہیں ہوگا۔ عید کے تقریباً عموماً کوئی 5-6 دن لگ جاتے ہیں، ہفتہ ایک لگ جاتا ہے، اس کے بعد یہ درس قرآن مجید دوبارہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پھر دوبارہ ہمیں زندگی کے اندر یہ موقع دے کہ ہم دوبارہ قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ غزوہ احد کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہا، اور کل کے درس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے متعلق ذکر کیا اور اس کے نتائج کو ڈسکس کیا کہ تمہیں جو پریشانی ہوئی اس کی کیا وجہ تھی، کیا ہوا، اس کو بھی ذکر کیا کہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، تم نے نافرمانی کی، اور اس قسم کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیں۔ آج مزید اسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل چکی، اور اسی طریقے سے، اور اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے وہ درہ خالی دیکھا تھا اور وہاں سے پلٹ کر حملہ کیا، ادھر سے انہوں نے حملہ کیا، اور ساتھ ہی جو ان کا جو لشکر مشرکین بھاگ رہے تھے کفار، ان کو بھی انہوں نے آواز دے کر کہا کہ بھئی تم کدھر جا رہے ہو، ادھر سے میں
حملہ میں نے کر دیا، ادھر سے دوسری طرف سے تم حملہ کرو۔ اب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کر رہے ہیں، ادھر سے دیگر مشرکین پلٹ کر حملہ کر رہے، یہ مسلمان درمیان کے اندر آ کر کیا ہے، دونوں یعنی گروہوں کے درمیان میں آ کر ہو گئے، اور ادھر سے بھی ادھر، اور اسی افراتفری کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ بددلی سی پھیل گئی، افراتفری ہو گئی، کوئی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، اور پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں مستزاد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی، تو مسلمانوں کے اندر ایک بددلی سی پھیل جانا اور ایک غم کا آ جانا، یہ ایک قدرتی ایک بات تھی، یہ قدرتی بات تھی۔ تو بہرحال اس وقت کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ تھے، یہ کچھ ادھر تتر بتر ہو گئے، کچھ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے، کچھ تھوڑا سا دور کو کیا ہے نکل گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ آس پاس سے، تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 10 صحابی تھے، 10 صحابی، جن میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور دیگر کہ تقریباً 10 میں سے 9 تو شہید ہو گئے تھے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور بھی اس طریقے سے۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے کہ ان کو ان کے ہاتھ پر اتنے تیر، تلوار اور نیزے لگے کہ ان کا ایک ہاتھ بالکل شل ہو چکا تھا، بالکل شل ہو چکا تھا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سینہ کر کے اس طرح کھڑے ہو گئے اور پشت پیچھے کفار کی طرف کر دی، اور اس پہ اتنے تلوار، اتنے تیر، اتنے نیزے لگے کہ وہ ساری چھلنی ہو چکی تھی، یعنی کہ انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس وقت بھی جان ساری اور جوان مردی کے جو موجود تھے، انہوں نے وہ تاریخ رقم کی، وہ کیا کہتے ہیں وفاداری کے جو دکھائے کہ کوئی اور نہیں اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر کھڑے رہے، لیکن اتنے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے وہ دائیں بائیں تتر بتر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کافر نے حملہ بھی کیا تھا، تھوڑی زخمی بھی ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں واقعات سب پیش آئے۔ اب ادھر کیا ہے کہ مسلمانوں کے کانوں میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پڑی، وہ ادھر ادھر بھاگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو لوگ ادھر کو کہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی تھی، ٹھیک ہے نا، جس کا قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول۔ صعود کا معنی پہاڑ کے اوپر چڑھنے بھی ہوتے ہیں، صعود کے معنی دور ہو جانا، آگے کو نکل جانا، اس کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ بہرحال چاہے وہ پہاڑی کے درے کے اوپر یا احد پہاڑ کے اوپر اپنی جان بچانے کے لیے صحابہ کرام چڑھ رہے ہوں تب بھی یہ معنی ٹھیک ہے، یا وہ اس وقت تتر بتر ہو کر افراتفری کے اندر آگے کو نکل گئے ہوں تب بھی ہو سکتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو آوازیں دے رہے ہیں، لیکن فرما رہے الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنی نہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے اور انہوں نے سنی نہیں، اس کی یہ وجہ نہیں کہ العیاذ باللہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہنا نہیں چاہ رہے تھے یا آنا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی کہ نہیں جی وہ زندہ ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، تو وہ یہی تو سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز دینے کو انہیں پتہ نہیں کون ہے یا کیا ہے، یا اس افراتفری کے اندر بسا اوقات کانوں کے اندر آواز بھی نہیں پڑتی، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان اپنی جان بچا رہا ہوتا ہے، اور آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ایسا زور شور یا کوئی اس طرح کی کوئی ہو جائے تو کان پڑی آواز نہیں سنائی دے گی، تو وہ اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بتا۔ سب سے پہلے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچانا اور انہوں نے پھر جناب اعلیٰ کہا او بھائی ادھر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ادھر آؤ۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ زندہ ہونے کی اطلاع اور ادھر آنے کی اطلاع دی، تو پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دوبارہ کیا ہوئے، اکٹھے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو بارہ فرمایا اذ تصعدون ولا تلوون علی احد،
کہ جب تم پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے یا دور بھاگ رہے تھے اور تم ولا تلوون علی احد، تم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور ایسے موقع پر انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. پیچھے والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے پچھلی صفوں کے اندر پیچھے رہ کے تمہیں کیا کر رہے تھے، پکار رہے تھے اور تمہیں سنائی نہیں دے رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ بتا دی. فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، غم در غم پہنچایا، غم در غم پہنچایا. یہاں اب اس کے آگے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ دو معنی بیان کرتے ہیں. ایک معنی تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو نہیں سنا یا یہ سارے معاملات، تمہیں غم پہنچا، سبب پہنچا. وہ غم کیا پہنچا کہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے میدان جو تمہارے ہاتھ میں آیا ہوا تھا، جو تمہارے ہاتھ میں فتح آئی ہوئی تھی، وہ شکست کے اندر کیا ہوئی، تبدیل ہو گئی. اور جو تمہیں جناب اللہ خوشی کی شادیانے بجا رہے تھے، پھر تمہیں غم یہ پہنچا کہ کئی تمہارے صحابہ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. اور اسی طرح ایک غم تمہیں یہ پہنچا کہ تمہیں یہ سننے کو مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. تو بہرحال یہ ایک معنی حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے. دوسرا معنی حضرات مفسرین کرام رحم اللہ ایک اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں غم کے بدلے میں غم کیا ہے پہنچا ہے، غم کے بدلے میں کیا ہے، غم پہنچا. اب غم کے بدلے میں غم کیا پہنچا، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں پکارا اور تم نے سنا نہیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوئی، تکلیف ہوئی، رنج ہوا، غم ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں تمہیں بھی کیا ہے، غم کے اندر مبتلا کیا، تمہیں بھی رنج کے اندر مبتلا کیا. اور تمہیں غم اور رنج کیا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ہو گئی، یا تمہارے ساتھیوں کا شہید ہونا ہو گیا، یا تمہارا جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں اپنا فتح کو شکست میں تبدیل ہونا ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کیا ہے، دوبارہ یہ چیز پہنچی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جیسے پچھلی آیت کے اندر بھی ہم پڑھ چکے لیبتلیکم، اور آگے بھی چل کر آئے گا کہ یہ سارا کا سارا یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی آزمائش تھی، اور ان کو آزمانا کیا تھا، مقصود تھا. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ تمہیں یہ سبق دینا مقصود ہے، تمہیں یہ بتانا، تمہاری تربیت یہ کرنا مقصود ہے کہ آئندہ آگے چل کر تمہیں اگر کوئی غم وغیرہ پہنچے تو تو کوئی مصیبت آئے تو تمہیں پریشانی نہ ہو. دیکھیں مثال کے طور پر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ اس کو ایک آسان مثال کے ساتھ یوں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ اس کو زندگی کے اندر کوئی ایک آدھ غم پیش آ جائے نا، کوئی ایک آدھ مرتبہ یا کبھی کبھار، تو وہ اس کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا. لیکن ایک آدمی اس کو غم در غم بار بار غم پیش آ جائے تو وہ کہتا ہے یار یہ تو میرے لیے ایک انہونی بات ہے، ایک انہونی بات ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کہ کہتے ہیں کہ جیسے جاپان کے اندر زلزلے آتے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی عمارتیں کچھ اس طرح ڈیزائن کی ہوئی ہیں کہ وہ ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اب ہمارے ہاں زلزلہ آ جائے اس کی نوعیت کوئی اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی نوعیت کوئی اور ہوتی ہے کہ یار زلزلہ آیا اور یہ ہوا، جیسا کہ کئی واقعات پیش آ چکے ہیں. اور وہاں پر تو آئی دن آتے ہیں، اور وہ لوگ اس چیز کی کیا ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں ہم نے غم پہنچایا ہے یہ اس لیے تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے، تمہیں آزمایا جائے کہ آئندہ چل کر تمہیں بھی اس طریقے سے غم پیش آئیں گے یا کچھ ہو جائے گا تو تم ان چیزوں سے تم نے غمگین نہیں ہونا، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے کیا کہتے ہیں دل نہیں چھوڑنا. یہ ساری چیزیں کیا ہے، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، اور تاکہ جو چیز تمہارے سے فوت ہو چکی یا جو تمہیں مصیبت پہنچ چکی ہے اس سے تمہیں غمگین نہ ہو. اب تمہیں کیا چیز تمہارے ہاتھ سے فوت ہو گئی، آئی ہوئی فتح تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، شکست کے اندر تبدیل ہو گئی. وہ مال غنیمت جو تمہارے لیے تم جس کو اکٹھا کر رہے تھے وہ تمہارے ہاتھ سے کیا ہے، چلا گیا ہے. اور ولا ما اصابکم، اور اسے جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے کہ کئی تمہارے صحابہ شہید ہو گئے، کئی ساتھی زخمی ہو گئے، کئیوں کو کیا مصیبت اٹھانی پڑی، کئیوں کو کیا پریشانی اٹھانی پڑی، یہ ساری چیزوں کے فرمایا کہ ان چیزوں پر تمہیں کیا ہے کوئی غم بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو، یہ آئندہ بھی چل کر کیا ہے تمہیں آئیں گے. فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے ان سارے اعمال سے کیا ہے باخبر ہے.
اور مزید پھر کیا ہے کہ ظاہر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت آسانی بھی کی. وہ آسانیاں کیا ہوئیں اور مزید اس کے جو نتائج اور یہ کیا ہے یہ آگے آنے والی آیات کے اندر کیا ہے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بیان کرتے رہیں گے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے جو وقتی طور پر اجتہادی ہی غلطی کیوں نہیں ہو، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف کر دیا. جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے پڑھ لیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا، معاف کر دیا. اور آگے بھی چل کر ہم پڑھیں گے کہ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالی نے ان سے کیا کر دیا، معاف کر دیا. لہذا اس آڑ کے اندر آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ذات بابرکات پر طعن و تشنیع کرنا یہ اپنے ایمان کو کیا ہے دو پر لگانے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.